انتقال ہوا، انتقال کے بعد ایک حضرت صاحب کا غلام خلیفہ تھا، وہ مجھے خود بتا رہا تھا کہ میں گیا تھا اس کو غسل دینے کے لیے، جب اس کے کپڑے اتارے تو میں نے بائیں طرف دل کی طرف لکھا ہوا تھا اللہ کا۔ بڑی کوشش ہم نے کی کہ بھائی دیکھیں تو صحیح یہ اتر جاتا ہے یا نہیں، مگر وہ اس کو غسل دلوایا، کفن پہنایا، جب جنازے کی نماز ہوئی لوگ دیکھنے کے لیے آئے، پھر اس کی دل بھی چل رہی تھی اور دل کے اوپر لکھ گیا تھا قدرتی اللہ۔ تو میرے دوستو اگر ہم بھی چاہتے ہیں ہم دین اور دنیا میں کامیاب ہو جائیں تو اللہ کا ذکر کریں۔ یہ زندگی عارضی مختصر ہے میرے دوستو، اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر اس دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی۔ یہ دنیا ایک دن چھوڑ کے جانی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں تو ہم اللہ کا ذکر کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور نبی سے محبت کریں۔ میرے نبی کی کیا محبت ہے میرے دوستو، میرے نبی کا پیار کیا تھا، میرے نبی کی محبت کیا ہے، جس کے سینے میں میرے نبی کا پیار تھا، جن کے دلوں میں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تھا، ان کی کیا اللہ تعالیٰ نے کسی مرتبے اللہ تعالیٰ نے ان کی بلند کر دی۔ ایک دن صدیق اکبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق جا کسی سنارے کے پاس اور انگوٹھی پہ اللہ کا نام لکھوا کے آ جاؤ۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب سونارے کے پاس جا رہا تھا تو دل میں یہ خیال آیا کہ اے صدیق کلمے میں جب کلمہ تو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ تو محمد رسول اللہ کہتا ہے، جب آذان دیتا ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ کا نام ہے، اللہ کے حبیب نے تو تجھے فرمایا ہے کہ اس انگوٹھی کے اوپر اللہ کا نام لکھوانا، مگر صدیق کیا یہ تیری محبت گواہی نہیں دیتی کہ نبی اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام بھی لکھوا دے؟ کہتے ہیں کہ اس سونارے کو بول دیا کہ بھائی سے انگوٹھی کے اوپر اللہ کا نام لکھ دینا اور نبی کا نام لکھ دینا۔ کہا کہ رسول اللہ اگر ناراض ہو گئے تو معافی مانگ لوں گا، مگر میری دل نہیں کہتی کہ رسول اللہ کو اللہ سے جدا کر۔ ہمارے سندھی کا ایک شاعر ہے وہ کہتا ہے کہ نبی خدا نہیں ہے، نبی خدا نہیں ہے مگر خدا سے جدا نہیں۔ وہ بڑی اس کی اچھی میں ایک نعت ہے، سندھی میں ہے، میں سندھی پڑھ کے سناؤں مگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، پھر انشاءاللہ تعالیٰ دوستوں سے ملاقات ہوگی تو میں پڑھ کے سناؤں گا۔ تو کہتے ہیں کہ سونارے کے پاس گیا، کہا کہ بھائی اس پہ اللہ کا نام بھی لکھ دو اور نبی کا نام بھی لکھ دو۔ کہتے ہیں کہ جب اس نے کہا کہ دوسرے دن لے کے جانا، جب واپس لینے کے لیے گیا تو وہ بند تھی انگوٹھی، جیسے اس نے سونارے نے دی ویسے ہی لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، بیٹھ گئے گردن نیچے کر کے۔ وہ عاشق تھے، کیا رسول اللہ کی وہ پروانے تھے، نبی کو دیکھتے تھے تو جھومتے تھے، نبی کا نام جب کوئی لیتا تھا تو خدا کی قسم ہے وہ کہتے تھے کہ اس سے بڑھ کر تو اور کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اس بات کو وہ پسند، ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی حج پہ جاتے ہیں تو پہلے لوگوں کو بتا دیں کہ بھائی میں حج پہ جا رہا ہوں، تو پہلے ان کو پتا چلے کہ بھائی میں حاجی ہوں۔ اگر کوئی کام پہ جاتا ہے تو پہلے سب کو بتاتا ہے کہ بھائی میں یہ کام کرتا ہوں۔ کبھی آپ نے میرے نبی کے غلاموں کے نام کے سامنے حاجی لکھا ہوا دیکھا؟ وہ تو اس بات کو اہمیت دیتے تھے کہ ہم نبی کے غلام ہیں، ہم رسول اللہ کے پروانے ہیں، ہم نبی کے اوپر اپنی جان، اپنا مال، اپنا گھر قربان کرنے والے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی خدمت میں جب انگوٹھی لے کے آیا، گردن نیچے تھا، نبی نے جب انگوٹھی کو کھولا تو لکھا ہوا تھا اللہ محمد صدیق اکبر۔ کیا راز تھا، کیا حقیقت تھی۔ اللہ کے حبیب نے جب انگوٹھی کو دیکھا کہ میں نے صدیق کو کہا اللہ کا نام لکھوا کے آؤ، اس نے میرا نام بھی لکھوا دیا اور پیچھے اپنا نام بھی لکھوا دیا۔ صدیق اکبر نیچے ہنس رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی انتظار میں تھے دیکھوں کہ اللہ کا حبیب کیا فرماتا ہے۔ صدیق کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میرا نام بھی ہے انگوٹھی کے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق میں نے کیا فرمایا تھا آپ کو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا کہ انگوٹھی کے اوپر اللہ کا نام لکھو۔ پھر کیا کیا ہے آپ نے؟ اللہ کا نام لکھوایا ہے اور میرا نام لکھوا دیا اور اپنا نام بھی لکھوا دیا۔ تو کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کی منہ سے الفاظ نہیں نکلے، عرض نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جبرائیل جا رسول اللہ کی دربار میں میرے سلام عرض کر اور میرے نبی کو میرا پیغام پہنچایا کہ اے میرے حبیب یہ جو سوال تو نے صدیق سے کیا ہے اس کا جواب میں خدا تجھے دیتا ہوں، میں خدا تجھے جواب دیتا ہوں۔
کہا کہ اے میرے نبی، جب تو نے صدیق کو کہا تھا کہ اس انگلی کے اوپر اللہ کا نام لکھوا، تو صدیق کے دل میں تیری محبت تھی، وہ تیرے سے پیار کرتا تھا، اس کی دل یہ نہ چاہتی تھی کہ میں نبی کے نام کو اپنے خدا کے نام سے جدا کر دوں۔ اے میرے حبیب، تیرا نام صدیق نے لکھوایا ہے انگوٹھی کے اوپر، تو نے میرا نام کے لیے کہا تھا مگر تیرا نام صدیق نے لکھوایا ہے۔ اے میرے نبی، جب صدیق کی اتنی آپ کے ساتھ محبت ہے، اتنا پیار ہے، جب آپ کا نام میرے سے جدا نہیں کر سکتا تو میں اللہ صدیق کو تیرے سے کیسے جدا سبحان اللہ۔ اے میرے نبی، اے میرے نبی، تیرے نام کے ساتھ صدیق نے نام تیرا لکھوایا ہے، اور تیرے نام کے ساتھ میں نے صدیق کا نام لکھوایا ہے۔ میرے دوستو، یہ کیا تھی؟ یہ میرے نبی کی محبت ہے ان کے دلوں میں، اور کیا ان کا شان تھا، اور کیسے نبی کے امت سے ان کا پیار تھا۔ کہتے ہیں کہ جب وصال کا وقت آیا تو کہتے ہیں کہ مجھے نئے کپڑے کا کفن نہ دینا، یہ نیا کپڑا کسی غریب اور محتاج کو، جو پرانے کپڑے ہیں ان کا مجھے کفن دلوانا، کوئی ننگا ہے اس کو یہ نئے کپڑے سلا کے دینا، کہ وہ میرے نبی کا امت ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں وہ محبت آئے، جو دلیں آج ہماری مردہ بن چکی، ہمیں کسی کا احساس نہیں، کسی سے ہمارا پیار نہیں ہے۔ میں اسی دن دوستوں کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ آپ نے نہیں سنا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عید کے دن بیٹھے ہوئے تھے، ایک یتیم بچہ تھا جس کے کپڑے پھٹے، پاؤں ننگے تھے، میرے آقا کی نظر جب اس کے اوپر پڑی تو حبیب کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع۔ نبی نے جا کے اس بچے کو اپنے گود سے لگا لیا، کیا بات ہے، آج عید کا دن ہے اور تیرے پاؤں ننگے، تیرے کپڑے پھٹے۔ کہتے ہیں کہ اس بچے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یتیم، میرا کوئی باپ نہیں ہے، میرا کوئی بھائی، کون مجھے کپڑا لے کے دے؟ اے میرے نبی، کون مجھے جوتیاں لے کے دے؟ اس لیے میں روتا پھرتا ہوں، پاؤں میرے ننگے، کپڑے میرے پھٹے ہوئے۔ اللہ کے حبیب نے اپنے سینے سے اس کو لگا دیا کہ آج کے بعد میں نبی تیرا باپ ہوں، نور حسین تیرے بھائی۔ اپنے گھر لے کے آئے بہترین حضرت امام حسین علیہ السلام کے کپڑے پہنائے، اور اپنے ساتھ عید نماز پہ لے کے گئے۔ میرے دوست، میرے نبی کا تو یہ آج ہم اپنی حالت کو تو دیکھیں، پیسے کے پیچھے مر رہے ہیں۔ کیا یہ پیسہ ہے کیا میرے دوست؟ میں تو کہتا ہوں کہ جس کی دل خدا کے ذکر سے زندہ ہے، اس کے پاس اگر پیسے ہیں تو پھر الحمدللہ، اگر نہیں ہے پھر وہ خوش ہے۔ اگر ہم اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسی خوشی ملے، آج ہم پریشان ہیں، خستہ حال ہے، ہر ایک چیز اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، مگر پھر بھی ہماری خواہشاتیں ختم نہیں ہوتی، پھر بھی ہماری پریشانیاں کم نہیں ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری دل مردہ ہے، ہمارے دل میں پیار نہیں ہے، ہمارے دل میں محبت نہیں۔ وہ محبت آپ کو ملے گی اولیاء اللہ کی دربار سے۔ تو آپ ذکر کریں، ہمارے حضور کی دربار درگاہ اللہ باز شریف کنڈیانے میں ہے۔ میں آپ سب دوستوں کو، جتنے دوست یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، ان سب کو میں دعوت دیتا ہوں۔ آپ نے ہماری اتنی عزت کی ہے، آپ آئے ہیں یہاں پہ، اپنے کام کو چھوڑا ہے، اپنے گھر کو چھوڑا ہے، اپنے بچوں کو چھوڑا ہے، اور اس محفل میں آئے ہیں۔ یقین جانیں کہ اس محفل اٹھنے سے پہلے انشاءاللہ تعالی اللہ ہماری خالیاں جھولیاں اپنی رحمت بھرپور فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جس محفل جو رسول اللہ کی محفل ہے، جو اللہ کے ذکر کی محفل ہے، اس محفل سے کبھی کوئی خالی نہیں۔ اور ہماری سندھی میں یہ حکایت ہے، ہماری سندھی میں آپ کے